بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اوور کوٹ افسانے کی، جو لکھا غلام عباس نے۔ اس کے خلاصے پہ بات کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، غلام عباس کے تعارف پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اوور کوٹ میں استعمال ہونے والے علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اوور کوٹ غلام عباس کا افسانہ ہے اور ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اردو کے بام عروج پر ہمیشہ یہ نمایاں رہے گا۔ غلام عباس نے یہ افسانہ شامل کیا اپنی کتاب جھاڑی کی چاندنی میں۔ ادیب جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، اس کے جذبات و احساسات ظاہر کرتے ہیں معاشرے کے جذبات و احساسات کو، یعنی حالات اور واقعات کی وہ ایسی تصویر کشی کرتا ہے یا ایسا کینوس کھینچتا ہے جس پر وہ معاشرے کی پرمسرت تصویریں بناتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے غم اور دکھ بھی ظاہر کرتا جاتا ہے۔ غلام عباس کے افسانے جو ہیں وہ لطف و سرور کا مرقع ہیں، لیکن اپنے عہد کے عکاس اور اپنے دور کی تلخ تصویروں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ غلام عباس ایک پرلطف انداز میں اپنے معاشرے کی حقیقتوں سے پردے ہٹاتے جاتے ہیں اور معاشرے اور اس کے احساسات کو ہمارے سامنے عریاں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تصویریں مختلف رنگوں سے سجی اور جہانے آب و گل کا نظارہ دکھاتی ہیں۔ اوور کوٹ 20ویں صدی کے حالات کا عکاس ہے، سماجی تصویر ہے۔ اس 20ویں صدی میں نوجوانوں کے درمیان پیدا ہونے والی عادات، رسوم و رواج، فطرت اس کو ظاہر کرتا ہے۔ نوجوان اس دور کے زیادہ تر انگریزی تہذیب سے مرغوب تھے اور اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اوور کوٹ کا نوجوان بھی انگریزی تہذیب سے مرعوب تھا اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اوور کوٹ کی منافقت میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کی سنویت یا اس کا دوہرا کردار اس کے اوور کوٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے جیب میں لگا ہوا ادکھلا پھول جو ہے وہ اس کی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے، جو کبھی پوری ہوتی ہیں، کچھ مفلسی کی سولی چڑھ جاتی ہیں۔ اوور کوٹ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ یا انگریزوں جیسا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے قابل عزت اس معاشرے میں رہنے والے انگریز ہیں، اس لیے وہ ان کی پوشاک یا ان کا پہناوا پہن لیتا ہے اور اپنے عہد کی تہذیب و روایات کی تحقیر کرتا ہے اور ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھڑی یہ دکھاتی ہے کہ اقتدار سے نہ صرف مرعوب ہے بلکہ وہ اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس چھڑی کا رعب معاشرے پر ڈالنا چاہتا ہے، اور اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ نوجوان غرور پسند اور اقتدار پسند ہے۔ اس کے علاوہ احساس سے کمتری رکھتے ہوئے اس معاشرے میں چھڑی اسے احساس برتری یا اقتدار کی طاقت کا مزہ دیتی ہے۔ بات کرتے ہیں افسانے کے خلاصے کی۔ جنوری کی ایک سرد شام ایک خوش لباس نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پہنچا۔ جنوری کی سرد شام تھی، نوجوان کا لباس بہت خوبصورت تھا، خوش لباس تھا۔ ڈیوس روڈ سے وہ نکلا اور مال روڈ پہنچ گیا۔ بہت فیشنیبل تھا۔ فیشنیبل سے مراد جدید دور یا انگریزوں کے دور یا نوبادیاتی دور کے مطابق لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر وہ لباس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں غلام عباس کہ بادامی رنگ کا کوٹ، سر پر ہیٹ، گلے میں سلک کا گلو بند اور ایک ہاتھ میں بیدھ کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ اس چھڑی کو نہ صرف وہ پکڑ کر گھماتا تھا بلکہ مزے میں آ کر اس کو گھماتا اور اس کو چلاتا تھا۔ سخت سردی تھی لیکن وہ بہت اطمینان سے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ کوئی تانگے والا یا ٹیکسی والا اس کے پاس آ کر روکتا اور اسے پوچھتا کہ بھائی آگے جانا ہے؟
تو وہ اس کو ٹال دیتا۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ چیرنگ کراس تک جا پہنچا۔ اطمینان بہت زیادہ تھا، اب طبیعت میں باغ پن اور شوخی پن بھی آ گیا، اور راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر وہ رک گیا اور ایک سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے بیٹھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سامنے سے گزرتے ہوئے ہر شخص کو دیکھنے لگا جو انوکھی وضع اور کماش کے تھے، لیکن کسی سے متاثر ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان نے جو اوور کوٹ پہن رکھا تھا وہ خاصا پرانا تھا، لیکن انتہائی صاف ستھرا تھا۔ اس پہ استری تازی تازی کی گئی تھی، اس پہ سلوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چیرنگ کراس پر کچھ دیر بیٹھ کر نوجوان اٹھا، اس نے سگریٹ خرید کر پیا اور پھر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ راستے میں ایک بک سٹال آتا ہے، وہاں رک کر وہ کچھ رسالے دیکھتا ہے، لیکن خریدتا کچھ نہیں، رسالے دیکھ کر واپس رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک قالینوں کی دکان میں گھس جاتا ہے، ایک ایرانی قالین بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس کی قیمت پوچھتا ہے، لیکن خریدے بغیر باہر نکل جاتا ہے اور آگے خراما چل دیتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، لیکن اس کی شوخی اطمینان میں فرق نہیں آتا۔ اس کو راستے میں بہت سے لوگ ملے، لیکن وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، خود کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے وہ سڑک پار کرنے لگتا ہے، ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری اسے کچل کر میکل روڈ کی طرف نکل گئی۔ دراصل نوجوان ایک لڑکے اور لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے اور ٹرالی اسے کچل دیتی ہے۔ وہ زخمی ہو جاتا ہے، لوگ اسے اٹھا کر کار میں ڈال کر ہسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس کی حلیے اور اس کی عمارت کو دیکھ کر فوراً قریب آتی ہیں، اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا، اس کے کپڑے اتارنے لگی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نوجوان نے اوور کوٹ کے نیچے صرف بنیان پہن رکھا تھا، پھٹی ہوئی پتلون کو ایک پرانی ٹائی سے باندھا ہوا تھا۔ چمکدار بوٹوں کے اندر دونوں پاؤں کی جرابیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں، جس سے اس کی میلی ایڑیاں تک جھانک رہی تھیں۔ اس وقت تک نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ اس کی اوور کوٹ کی جیب سے سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، آدھا سگریٹ، ڈائری، گراموفون ریکارڈ کی ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار نکلے۔ لیکن افسوس، اس حادثے میں اس کی چھڑی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ نوجوان مر گیا تو اس کا اقتدار یا بید کی چھڑی، جو اقتدار کی علامت تھی، مرنے سے قبل تک اس کے ہاتھ میں رہی، اور مرتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کھو گئی اور اس کا بھید کھل گیا۔ افسانے میں ثنویت یا منافقت یا دورہ معیار معاشرے کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ معاشرتی اور تہذیبی علامتوں سے بھرپور اوور کوٹ معاشرے کی ایک تنقید اور تشویش کی علامت ہے، اور خاص طور پر اختتامی جملہ کہ بید کی چھڑی اس کے ساتھ نہیں